آج پاکستان کی سیاست اور عدلیہ کی تاریخ کا اہم ترین دن اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار پر بڑا الزام عائد کیا ہے کہ وہ زیر التوا کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج پر اثر انداز ہوئے اور اس کے لیے انہوں نے جسٹس رانا صاحب کی رہائش گاہ سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ بھی کیا۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان کے انکشافات سے متعلق خبر پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز اخبار کے ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر اور خبر دینے والے صحافی انصار عباسی کے ساتھ ریٹائرڈ جج رانا شمیم کو ذاتی حیثیت میں کل صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ زیر التوا مقدمات پر ایسی رپورٹنگ توہین عدالت کی سب سے سنگین قسم ہے۔ عدالت کی شفافیت کو مشکوک بنانے کی کوشش برداشت نہیں کریں گے۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پیش ہو کر وضاحت کریں آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ شروع کی جائے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ یہ سب صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ سابق جج رانا شمیم نے حکومت سے ایکسٹینشن کی درخواست کی تھی، لیکن ثاقب نثار صاحب نے کچھ ایسی آبزرویشن دی تھی جو رانا صاحب کے حق میں نہیں تھی، جن کی وجہ سے ان کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکی ہے، جس کا شکوہ بھی رانا صاحب نے کیا تھا۔ جب ہم نے ثاقب نثار صاحب سے سوال کیا کہ اس معاملے سے فائدہ کس کو ہوگا تو ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ یہ سب مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مہمان میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ جاوید لطیف صاحب سب سے پہلے وہ جو جوائن کر چکے ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، خوش آمدید کہوں گی جاوید صاحب آپ کو۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے، سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان نے سر لندن میں بیان حلفی جمع کروایا ہے، انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی ہے سر، کیونکہ وہ اپنے اسی حلف نامے میں ہی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ثاقب نثار صاحب سے بھی نواز شریف صاحب کے حق میں بات کی تھی، تو یقیناً پھر انہوں نے میاں صاحب سے ملاقات بھی کی ہوگی سر۔ یقیناً اس ملاقات کا تو آپ کو علم ہوگا، مجھے تو علم نہیں ہے، مگر جو میں نے آج پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر سنا ہے، دیکھا ہے، اس کے بعد میں صرف یہ سوال کروں گا، میرا آج خاص طور پر کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں، کوئی اپنی صفائی دینا نہیں، اور میں آج یہ پوری ذمہ داری سے یہ کہنے لگا ہوں کہ مجھے آج قطعاً یہ بات نہیں کہنی کہ نواز شریف سے، مریم نواز شریف صاحبہ سے، اپوزیشن کے دیگر لوگوں سے 3.5 سالوں میں جو مظالم ہوئے یا پچھلے 4-5 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ بات یہ ہے کہ مجھے اگر تو صرف سابق چیف جسٹس جو گلگت بلتستان کے تھے رانا ایم شمیم صاحب، اگر انہوں نے اکیلے یہ بات کی ہوتی تو شاید اس میں آپ اس کو اتنا ویٹیج نہ دیتے، میں یہ بات نہ کرتا، نہ آج پوری قوم میں یہ بحث ہو رہی ہوتی۔ اگر یہ بات کوئی مسلم لیگ کا بندہ کرتا، کوئی دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا بندہ بات کرتا، تو آپ اس کو شاید یہ کہتے کہ کسی ذاتی گرج میں یہ بات کر رہے ہیں۔ بھائی ہم جن کو کوٹ کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے اس ادارے کے معزز ممبر رہے ہیں۔ سابق چیف جسٹس کو بھی کسی نے کچھ کہا؟ آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ادارے میں ثاقب نثار بیٹھے تھے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ادارے میں پرویز مشرف تھے۔ بھائی اداروں کے اندر، انہی اداروں کے اندر آپ جسٹس معزز قاضی عیسیٰ فائز بھی ہیں، اسی ادارے میں جسٹس شوکت صدیقی بھی تھے، اسی ادارے میں جسٹس سیٹھ وقار بھی تھے، ہم ان کو بھی کوٹ کرتے ہیں، اب ان کو بھی کوٹ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اصل جو اختلاف ہے، جو لڑائی ہے، جو پاکستانی قوم کی بدقسمتی سے پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے 74 سالوں سے، وہ ہے ایک جمہوریت کی سوچ رکھنے والے، جمہوریت کی حمایت کرنے والے، جمہور کی مدد کرنے والے، ایک مائنڈ سیٹ وہ ہے جس کے لیے جدوجہد وہ لوگ کرتے ہیں، اور ایک مخالف ہے پارلیمانی نظام کے، جمہوری نظام کے سوچ جس کا ٹکراؤ ہوتا آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غیر جمہوری سوچ رکھنے والا وہ سیاستدان بھی ہو سکتا ہے، وہ دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی ادارے میں بیٹھا شخص بھی ہو سکتا ہے۔